الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام کے خاص معجزے کا تذکرہ ہے اور جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج آقا کریم علیہ السلام کے من جملہ معجزات میں سے ایک بڑا اہم معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آج چونکہ 26 رجب المرجب ہے اور 27 کی رات ہوگی اور مشہور قول کے مطابق معراج جو تھی وہ 27ویں رجب المرجب کو ہوئی، سن 1090 میں یا 1190 میں، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے، اور اسی وقت نماز بھی فرض ہوئی جب آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ اس کا سبب یہ بنا چونکہ 1090 میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کافی ایسے کہہ لیں کہ انہونیاں کہہ لیں یا کافی حادثات پیش آئے۔ ان میں سے ایک تو آپ کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم و شیب ابی طالب میں اس کو محصور کر دیا گیا، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور ان سے ہر قسم کا تعلقات لینا دینا، کھانا پینا، آنا جانا بند کر دیا گیا۔ اسی عرصے کے دوران یعنی کہ جب محصور تھے
اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی اور پیاری زوجہ مطہرہ اور پہلی جو زوجہ تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کا بڑا سہارا تھی۔ آپ علیہ السلام کو تسلی دینا، کوئی پریشانی ہو تو آپ کی ڈھارس بندھانا، آپ کو تسلی دینا، آپ کو جو ہے وہ جیسے کہہ لیں کہ ایک سپورٹ کرنا ہر لحاظ سے۔ تو وہ ایک بڑا سہارا تھی، آپ کے ایک شریک حیات تھی، رفیق حیات تھی، اور آپ کے پارٹنر کہہ لیں۔ تو وہ چلی گئیں۔ پھر ایک اور سہارا تھا آپ کا، حضرت ابو طالب جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے۔ اگرچہ وہ اسلام تو نہیں لائے، لیکن یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو چچا ہونے کی وجہ سے انہوں نے سہارا بول دیا۔ چچا ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ان کا بڑا ہی سپورٹ رہا، اور بڑا انہوں نے سپورٹ کیا، قدم قدم پہ ان کو ان کا ساتھ دیا، اور بلکہ کہہ لیں کہ سینہ تان کر ان کے آگے کھڑے رہے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح پھر آپ کو سفر طائف پیش آیا۔ وہاں پہ کوئی ایسے معاملات پیش آئے کہ جب آپ دعوت کے لیے وہاں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کا رویہ اور ان کا سلوک، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جو ظاہری باتوں سے بھی اور جسمانی طور پر بھی آپ کو ہرٹ کیا، زخمی کیا، آپ کو ایذائیں، تکلیفیں، تو یہ چند چیزیں مل گئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ظاہر سی بات ہے، انسان تو انسان ہی ہے، بحیثیت انسان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہی دل، وہی جذبے، وہی احساس، وہی ہمدردی، وہ ساری چیزیں ایک انسان میں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی چیزیں تھیں۔ بیوی کی جدائی کا غم آپ کو بھی تھا، چچا کی جدائی کا غم آپ کو بھی تھا، طائف والوں نے جو کیا اس کا صدمہ آپ کو بھی تھا، یعنی کہ یہ چیزیں تو انسان میں ہوتی ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے آپ بڑے پریشان تھے، بڑا ایک جسے بندہ کہہ لیں کہ بڑا ہرٹ بندہ ہوتا ہے، اور بڑا عجیب سی، کسی کو پیدر پہ ایسے غم پہنچے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی ملاقات کا انتظام کیا، ملاقات ارینج ہوئی، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی خاص معراج تھی جو اتنے قرب میں ہوئی، وگرنہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کی اتنے قرب والی معراج نہیں ہوئی۔ معراج انبیاء کو ہوئی، ہر ایک کی اپنی معراج۔ معراج کہتے ہیں ایسا ٹائم جب اللہ اور اس کے رسول میں اور کوئی حائل نہ ہو، ان کا آپس میں ایسا، یعنی کہ ایک قریبی وہ ہو۔ مثال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، کوہ طور پہ بلا لیا، وہ ان کی معراج تھی۔ کوہ طور پہ ہم کلامی ہو گئی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی، یعنی کہ زمینی طور پر ہی تھا، آسمان کا سفر کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ ایک واحد معراج تھی جو اللہ نے آپ علیہ السلام کے لیے یہ ارینج کی اور اس کا انتظام فرمایا۔ معراج کا ویسے لفظی معنی ہے، معراج عروج سے ہے، بلندی، اور اس کو اسراء بھی کہتے ہیں۔ 15 پارے میں سورہ اسراء ہے، پہلی آیت، اس میں اس کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت چلایا۔ اسراء یا اسراء کہتے ہیں رات کے وقت چلانا، رات کے وقت چلانا۔ تو آپ علیہ السلام کو لے جانے والی اللہ کی ذات تھی، آپ اللہ کے حکم سے جا رہے تھے بذریعہ جبرائیل امین۔ تو اللہ نے آپ کو یہ سیر کروائی، سیر کروانا، چلانا، تو یہ اللہ نے سارا ارینج کروایا، اللہ نے سیر کروائی۔ اور پھر اس کے 2 سفر ہیں، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، اور ایک مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا، سدرۃ المنتہا تک کا، اور اس سے بھی آگے کا۔ یہ 2 سفر ہیں۔ پہلا جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہ تو قرآن کی آیت میں واضح ہے، اس کا انکار کرنا تو گویا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، سیدھا کفر ہے۔ آگے جو سفر ہے وہ پیارے پیغمبر کے فرامین سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر تو نہیں ہے لیکن وہ بھی گمراہی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بات کا انکار ہے۔ اور پھر بڑی چیز جو ہے اس میں کہ یہ معراج جسمانی تھا، فزیکل تھا، کوئی منامی نہیں تھا، کوئی ایسا کوئی ڈریم نہیں تھا،
خواب نہیں تھا، یہ فزیکل تھا. جسمانی طور پر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، جسمانی طور پر وہاں سے آپ عرش معلیٰ تک گئے. اگر یہ خواب اس کو مانے تو پھر تو کمال نہ ہو، پھر تو کمال نہ ہو. خواب میں تو کوئی بھی کہیں بھی چلا جائے. اصل کمال تبھی بنتا ہے کہ رات کے، کیونکہ یہ لمبا ترین سفر تھا، یہ لمبا ترین سفر تھا اور مختصر ترین وقت میں تھا. لمبا ترین سفر اور مختصر ترین وقت، یہ اس کا کمال ہے سفر کا، کہ اتنا لمبا سفر آج تک کسی نے کیا نہیں اور شاید آئندہ بھی کوئی نہ کر سکے، اور اتنے مختصر وقت میں کہ لاکھوں کروڑوں میل، وہاں میل بھی شاید فیل ہو جاتے ہیں. تو لمبا ترین سفر، مختصر ترین وقت، تو ایسا سفر کسی کو آج تک نصیب نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا. تو یہ جسمانی تھا، روحانی نہیں کہ بندہ سویا ہوا ہے، سوتے میں میں اور آپ بھی کہیں کی سیریں کر رہے ہوتے ہیں، سوتے میں ہم عمرے بھی کرتے ہیں، سوتے میں ہم مسجد نبوی میں بھی چلے جاتے ہیں، مسجد حرام میں بھی چلے جاتے ہیں، سوتے ہوئے ہم کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں، دور دور پھرتے رہتے ہیں. تو یہ سونے میں، نیند میں دیکھ لینا، پھر لینا، یہ کوئی کمال نہیں. کمال تبھی ہے کہ جب اللہ آقا کریم علیہ السلام کو جسمانی طور پر لے گئے. اور آپ اپنی چچا زاد ام ہانی کے گھر بیت اللہ میں آرام فرما رہے تھے. جس طرح ایک بندہ، میں نے بتایا نا کہ آپ کی کیفیت بڑی ایک پریشان کن تھی اور بس آپ استراحت فرما رہے تھے. جس طرح بندہ ایک سوچوں میں گم ہوتا ہے، تو اللہ نے پھر جبرائیل امین کو بھیجا، باقی فرشتوں کو بھیجا، اور پھر اللہ نے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ کی آپ سے ملاقات ہوگی. پھر چونکہ دیدار الہی، ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار بھی فرمایا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. دنیا میں یا دنیا کی آنکھ سے کہہ لیں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. تو اس کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا کہ آپ کے قلب اطہر کو، آپ کا قلب اطہر تو ہمارا ایمان ہے پہلے پاک، صاف، مصفہ، مجلہ، مزکہ، مطہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک تجلیات کے تحمل کی ایک صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آپ کا شق صدر کیا گیا. ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک سرجری ہوئی آپ کی، آپ کے دل کو، قلب اطہر کو نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا، اور اس کو جو ہے وہ ایک تحمل، تجلیات کے برداشت کرنے کی طاقت کو پیدا کیا گیا. اور یہ سارا اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہو چکا. آپ نے قرآن میں پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر چلو دیکھو، اگر دیکھنا چاہتے ہو فانظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ ایسا کرو میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، آپ پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ تجلی برداشت کر لی تو مجھے بھی دیکھ لو گے، اگر وہ برداشت نہ ہوئی تو پھر مجھے بھی دیکھ نہیں سکتے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پھر اللہ نے جب اپنی تجلی ڈالی کوہ طور پر تو کوہ طور بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاق قال سبحانک، پھر جب ہوش آیا پھر اللہ کی حمد ثنا کی، یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جو مطالبہ کیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے. تو یہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا تھا کہ یہ دنیاوی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ کا دیدار. اللہ نے ایک نظام بنایا. ہاں یہ بھی ہمارا ایمان ہے جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے پھر اہل جنت کو، اپنے نیک بندوں کو، صلحاء کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. قرآن میں واضح آیات موجود ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن ایسے چہرے بھی ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھیں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، اور سارا سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے، اور احادیث پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو وہ لیکن مرنے کے بعد آخرت والا معاملہ ہے. دنیا میں اس کے لیے ایک تجلیات کا تحمل، ایک اس کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے پھر آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا، پھر دوبارہ سے اس کو اپنا آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک میں دوبارہ رکھا گیا. پھر سفر کی تیاری شروع ہوئی. پھر آپ کو براق پہ سوار کیا گیا، براق پہ سوار کیا گیا. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فارسی کی کریمہ سعدی،
اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے حمد اور ثنا بیان فرمائی ہے. وہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کے اس معراج کے معجزے کا بھی تذکرہ فرمایا. اور کیا فرماتے ہیں کہ زباں در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بوت دل پذیر، کہ جب تک منہ کے اندر زبان ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعریف ہوتے رہے گی، کرتے رہیں گے. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجید بود متقا، جو اللہ کے حبیب ہیں، جو تمام انبیاء میں افضل ہیں، عرش بری جن کا ٹیک ہے، تکیہ گاہ ہے. سوارے جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، کہ وہ جو سوار تھا ایک تیز رفتار گھوڑے کا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کر نیلے آسمان، یعنی نیلی رواق مطلب آسمانوں تک لے گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تو وہ سواری براق لائی گئی. براق برق سے ہے، مانا بجلی کی رفتار اس کی، اور اس کی شاید بجلی سے بھی زیادہ تھی. اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پہ نظر پڑتی وہاں پہ اس کا قدم پڑتا، جہاں پہ نظر وہاں پہ قدم. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے امر سے تھا، اللہ کے امر سے تھا. اللہ کے امر سے تو جبرائیل امین کو، فرشتوں کو اللہ بھیجے تو یوسف علیہ السلام کو گرنے سے پہلے تھام لے. اللہ جب دے، امر کر دے، تو پھر تو کوئی رفتار اور کوئی چیزیں یہ معنی ہی نہیں رکھتی. تو وہ ایسا برق رفتار تھا. یہاں سے پھر آپ تشریف لے گئے بیت المقدس میں، وہاں پہ اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اس لیے ہم آقا کریم علیہ السلام کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں، سرتاج انبیاء بھی کہتے ہیں، خاتم الانبیاء بھی کہتے ہیں، کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ نبیوں کے امام بھی ہیں. اور یہ آپ کا اعزاز بتانے کے لیے جبرائیل امین نے آپ کو پکڑ کے مصلی امامت پہ آگے کیا کہ یہ مصلی آپ کے لیے ہے، آپ اس کے اہل ہیں، آپ مقتدا ہیں، باقی سارے آپ کے مقتدی ہیں. یہ آپ کا شرف تمام انبیاء میں بڑھانے کے لیے، بتلانے کے لیے. اور اسی کو قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 3 پارے کے آخر میں اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ رسول میرا آئے گا، اگر تمہاری زندگی میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا. اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں آخری ایام حیات میں، جب آپ بیمار تھے، صاحب فراش تھے، تو اس وقت آپ نے اپنی ایام علالت میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ میرے بعد اس سے بہتر کوئی نہیں، میرے بعد اس سے بہتر کوئی نہیں. تو یہ ایک ترتیب ہے جو اللہ نے رکھی ہے اور جو پیارے پیغمبر نے صدیق کو بھی دی ہے. تو خیر اس کے بعد پھر آپ کا سفر آگے شروع ہوتا ہے. امامت کے متعلق بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز واپسی آ کے پڑھائی، واپسی آ کے پڑھائی، اور بعض کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے پڑھائی. تو باہر کیا، تو پھر آپ کا سفر، اگلا سفر شروع ہوتا ہے جو بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک اور عرش معلیٰ تک ہوتا ہے. اس میں پھر آپ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، مختلف انبیاء سے. مثال کے طور پر سب سے پہلے آسمان میں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. اب وہ دروازہ کیا ہے، کیسا ہے، ہمیں نہیں پتا، بس جو آپ علیہ السلام نے فرما دیا تو ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ ادھر سے جواب گیا جبرائیل. ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہے وہ پیارے پیغمبر ہے. دروازہ کھلتا ہے، مرحبا کی آواز آتی ہے، مرحبا باخی صالح، ہمارے نیک بھائی کو ویلکم ہو، مبارکباد ہو. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ جبرائیل. ومن معک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، تشریف لائیے جی. عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. آگے چلیں جی، تیسرے آسمان پہ وہی پروسیس، دروازہ کون؟ جبرائیل. کون ہے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، تشریف لائیے. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اگلے آسمان پر، چوتھے آسمان پر کھٹکھٹایا جاتا ہے، کون؟ جبرائیل. ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، تشریف لائیے.
ان سے ملاقات ہوتی ہے. ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. آگے سفر پانچواں آسمان, دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. کون؟ جبرائیل. ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا تشریف لائیے. ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر آگے پانچویں آسمان, دروازہ کھٹکھٹا. کون؟ جبرائیل. ساتھ کون؟ ومن معک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا باخی صالح, تشریف لائیے جی. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی, کون؟ جی جبرائیل. ساتھ کون ہے؟ محمد. دروازہ کھلتا ہے. اس دفعہ ذرا تھوڑا سا چینج ہے, مرحبا بابن صالح. پہلے سارے نبیوں نے کہا مرحبا باخی صالح, ہمارا نیک بھائی آ گیا, ہمارا بھائی آ گیا, ہمارا جو وہ ساتھی آ گیا, رسول آ گیا, نبی آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو فرمایا میرا بیٹا آ گیا. میرا, کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, اسماعیل علیہ السلام, بنو اسماعیل میں سے آپ علیہ السلام ہیں. تو کیا فرمایا؟ ہمارے جد امجد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو کیا فرمایا؟ مرحبا بابن صالح, مبارک ہو, ویلکم ہو, میرا بیٹا آ گیا, میرا نیک بچہ آ گیا. جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, بیٹھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے. وہاں پہ آپ علیہ السلام بیت المعمور کو دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بیت المعمور میں. بیت المعمور جس طرح ہماری زمین پہ بیت اللہ ہے, بالکل اسی کے سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے. یہاں پہ انسان طواف کرتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ملائکہ طواف کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں بار بار نصیب ہو جاتا ہے جانا, الحمدللہ, اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن وہاں پہ جو ایک فرشتہ جس نے طواف کر لیا, پھر اس کی قیامت تک باری نہیں آئی, قیامت تک باری نہیں. جہاں یہاں پہ ہمیں اپنی خوش قسمتی اور سعادت محسوس ہوتی ہے, وہیں پہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں عبادت کرنے والی مخلوقات کی کمی نہیں ہے. کوئی بندہ سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو نماز پڑھ کے میں نے اللہ پہ احسان کرنا ہے, یا کوئی زکوٰۃ دے کے غربا کی مدد کر کے اللہ پہ احسان کرنا ہے, یا کوئی بھی عبادت کر کے میں نے کوئی اللہ پہ احسان کرنا ہے. بھائی اللہ کو میرے آپ کے سجدوں کی, پیسوں کی, قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ ہمارے سجدوں کے بغیر مسجود ہے. ہم سجدہ نہ کریں, اللہ کے پاس بڑی مخلوقات ہیں, ہماری سوچ سے زیادہ مخلوقات ہیں. تو اس لیے ہم اگر اللہ کی عبادت کریں تو اپنی سعادت سمجھ کے, اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھ کے کہ اس سے ہمارا قرب اللہ کے ہاں بڑھتا ہے اور اللہ کے ہاں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنتا ہے, ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. تو خیر, بیت المعمور سے پھر آپ سدرۃ المنتہا جاتے ہیں. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو, منتہا کہتے ہیں بالکل لاسٹ, آخری, انتہا سے منتہا, آخری, ایک کہہ لیں کہ بارڈر. اس کے آگے یہاں سے جبرائیل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہیں تک, آگے میں نہیں جاتا. آگے اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے, مجھے آگے جانے کا حکم نہیں ہے. اور وہیں پہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین کو پہلی دفعہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا. جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا. اور وہاں سے آگے پھر جب سفر شروع ہوا, اس سے پیارے پیغمبر کی طاقت کا, پاور کا, آپ کے مرتبے کا اور مقام کا اندازہ ہو گیا کہ جہاں پہ جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں, جب اس کی بریک لگ گئی ہے تو کتنا آگے اہم مقام ہے اور اتنا اہم سفر ہے, اس کے لیے صرف پیارے پیغمبر ہی اہل ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جہاں فرشتہ بھی کہتا ہے بس یا رسول اللہ میری حد آ گئی ہے, میں آگے نہیں جا سکتا, حکم ہی نہیں ہے, میرا پاسپورٹ ہی ویلڈ نہیں ہے, میرا ویزا ہی ویلڈ نہیں ہے, میں وہاں تک جا ہی نہیں سکتا, میں اس ملک میں پاؤں نہیں رکھ سکتا, مجھے اجازت نہیں ہے. جس طرح ہمارا کوئی بندہ سوچے میں انڈیا چلا جاؤں بغیر ویزے پاسپورٹ کے تو پکڑا جائے گا, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. وہاں پہ پکڑے جانے کا تو نہیں, وہ تو اللہ کے حکم ماننے والے ہیں فرشتے. تو یا رسول اللہ میں یہی تک ہوں. پھر آپ اوپر تشریف لے گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی, اللہ کا دیدار کیا, اللہ سے ہم کلامی ہوئی. اور یہ وہ گھڑی اور ساتھ ہے جس کو اصل میں معراج کہتے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل, میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت تھا کہ اس وقت مجھ سے زیادہ نہ کوئی رسول قریبی تھا, نہ کوئی فرشتہ اللہ سے قریب تھا. اللہ نے ایسا مقام آپ کو دیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. پھر ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی, پھر آقا علیہ السلام نے کیا تسبیحیں کی, وہ پھر آپ علیہ السلام ہی جانتے اور اللہ ہی جانتے.
التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی. وہاں سے پھر آپس میں گفٹوں کے، تحائف کے تبادلے ہوئے. جس طرح مہمان جاتے ہیں رخصتی پہ، واپسی پہ پھر گفٹ ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، تحائف ملتے ہیں، وہاں سے انعامات بھی وصول ہوئے. آپ کی شان کو بھی بتا دیا. معراج کا مقصد یہی تھا، آپ علیہ السلام کو تسلی. اللہ نے اپنی آیت دکھانی تھی، جیسے قرآن میں کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. یہ معراج کیوں کروا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں. وہ بھی دکھا دی. آپ علیہ السلام کا مرتبہ اونچا کرنا کہ دیکھو کتنا مرتبہ اونچا ہے، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بشر کے آگے نوری بھی نیچے ہے، بشر کے آگے نوری بھی ہیج ہیں. آج یہاں نوریوں کا بھی اسٹاپ آگے ہے، بشر اس سے بھی آگے. تو یہ مقصد اس کا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو تسلی، نبی علیہ السلام کے مقام کو بیان کرنا، اللہ کی آیات دکھانا، اور نبی علیہ السلام کے اعزاز کو امت پر ثابت کرنا. پھر وہاں سے واپسی مختلف مناظر بھی پھر دکھائے گئے آپ کو. جنت کی بھی سیر ہوئی، جہنم کی بھی سیر ہوئی، مختلف طبقات بھی پھر آپ نے دیکھے، مختلف جہنم کے طبقات دیکھے جن میں مختلف لوگوں کو سزائیں ہو رہی تھی. ایک طبقہ دیکھا آپ نے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کمرہ ہوتا ہے رہائش کا، اور وہ بالکل ایسے ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر کیڑے بچھو چل رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں. سود خور ہیں، جو پیسے پہ پیسہ کھاتے تھے، یہ سود خور ہیں، ان کا حال ہے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے بڑا کما لیا، سود سے ہم نے بڑا بنا لیا، بڑا کما لیا. آج ان کا یہ حال ہے. ایک اور طبقہ دیکھا کہ جن کے سامنے گلی سڑی ہانڈی بھی ہے بدبودار، اور ایک اچھی خوشبودار صحیح سلامت ہانڈی بھی ہے، وہ اس کو چھوڑ کے گلی سڑی بدبودار ہانڈی میں سے کھا رہے ہیں. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ طبقہ ہے جو حلال عورتوں کو چھوڑ کر حرام میں منہ مارتے تھے، حرام میں منہ مارتے تھے، یہ وہ طبقہ ہے. ایک اور طبقہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، کچلے جاتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ کچلے جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچلے جاتے ہیں. ابراہیل یہ کون طبقہ ہے؟ یہ کون سا طبقہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی اور سستی کیا کرتے تھے. نماز میں فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں. بازے تو نہ پڑھنے والے تو الگ ہے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی سوچتے رہتے ہیں. اذان آ گئی سوچ رہے ہیں، ٹائم ہو گیا سوچ رہے ہیں، جماعت نکل گئی سوچ رہے ہیں، ڈھیلے ڈھیلے اٹھ رہے ہیں، وضو خانے کی طرف چل رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے، اور بس غفلت برت رہے ہیں. نہ پڑھنے والے تو شامل ہیں ہی ہیں، بازے پڑھنے والے بھی اس میں شامل. تو یہ مختلف طبقات کی آپ علیہ السلام نے ان کا مشاہدہ کیا، ان کا دیکھا ان کو. اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو انعامات دیے. 3 انعامات ملے. سب سے پہلے نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازیں گفٹ ملی. اور پھر وہ سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا اپنا ایکسپیرینس بنی اسرائیل کے ساتھ کہ نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے، آپ کم کرواؤ. پھر وہ سارا قصہ ہوا. تو قصہ مختصر 5 نمازیں رہ گئی، 5 نمازیں رہ گئی. لیکن مزے کی بات دیکھیں، اللہ نے وعدہ کیا جو 5 پڑھے گا میں اس کو 50 کا اجر دوں گا. پیارے پیغمبر کی شان چیک کریں آپ، جو 5 پڑھے گا 50 کا اجر دوں گا. اب بھی کوئی نہ پڑھے تو اس کی اپنی پھر بدبختی ہے. نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے آخر تک یہ اللہ نے آپ کو تحفے میں عطا فرمائی. نمبر 3 ایک وعدہ کیا، گویا کہ نماز اور قرآن آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا. نمبر 3 ایک وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، میں اس کو معاف کر دوں گا. اس کو یعنی کہ یا تو گناہ کبیرہ کیے، دوسرے گناہ کیے، یا تو وہ توبہ کر لے گا، یا یہ ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھوں گا. ہاں جس نے شرک کیا ہے اس کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں معاف کرے گا، باقی جسے چاہے گا معاف کرے.
تو آپ کی امت میں جس نے شرک نہیں کیا ہوگا میں اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر لوں گا. یہ 3 انعامات لے کر پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اسی حصے میں پھر واپس تشریف لائے اور پھر آگے مشرکین کا سامنا ہوا, ان کے اعتراضات ہوئے, ان کے جوابات ہوئے. صدیق اکبر کو انہوں نے تعجب کے طور پر بتایا آپ کا ساتھی کیا کہتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں مختصر حصے میں اتنا لمبا سفر کیا, میں سفر کر کے آ بھی کیا اور یہ دیکھا بیت المقدس گیا, مسجد اقصی گیا اور بڑے قبیلے دیکھے, جنت دیکھی, جنت. یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ صدیق اکبر نے صرف 2 لفظی بات کہی کہ میرے دوست نے کہا, میرے ساتھی نے کہا, میرے نبی نے کہا, اگر انہوں نے کہا ہے تو 100% برحق ہے. اس لیے آپ کا لقب صدیق پڑا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی بات کی تصدیق کر دی. تو یہ آپ علیہ السلام کے سفر معراج کو مختصر طور پر بیان کیا. اس سے جو حاصل سبق ہے, جو ہم نے حاصل کرنا ہے, جو ہم نہیں کر رہے اور نہیں کرتے ہم, کہ جو نبی علیہ السلام کو تو معراج تو تھی نبی علیہ السلام کا معجزہ, وہ تھا نبی علیہ السلام کا مقام, وہ تھا نبی علیہ السلام کا شرف, وہ تھا نبی علیہ السلام کا سفر. لیکن میرے لیے جو نبی علیہ السلام لائے, آپ کے لیے جو لائے ہیں وہ لائے ہیں نماز, قرآن اور توحید. ہمارے لیے بخشش کیا ہے؟ نماز. جو نبی علیہ السلام پیارا مبارک تحفہ معراج سے لائے ہیں, ہم نے اس کو حرز جان بنانا ہے. جس نے نماز کو تھام لیا اس نے سمجھے کہ معراج کا مقصد پا لیا. تو ہم نے معراج سے کیا سبق سیکھنا ہے؟ نماز کی پابندی, نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت, گناہوں سے بچنا, شرک سے بچنا. یہ معراج کا میرا آپ کا سبق ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام گناہوں سے معصوم, شرک سے معصوم, ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم, ہر قسم کی نافرمانی سے معصوم. تو یہ سبق, یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ میرے لیے اور آپ کے لیے. جس نے یہ کر لیا اس نے نبی علیہ السلام کی معراج کو مان لیا, جس نے نہیں کیا اس نے سمجھو نبی علیہ السلام کا پریکٹیکلی اس نے انکار کر دیا. تو اس لیے میری گزارش ہوگی, آج چونکہ 27ویں شب ہوگی, اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں, معراج کی, شب معراج کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے آپ کو یہ 10-11 ہجری میں ہوئی, اس کے بعد آپ علیہ السلام ایک عرصہ تک حیات رہے, آپ نے کبھی کوئی شب معراج کی فضیلت بیان بھی نہیں فرمائی, نہ کبھی کوئی مخصوص عبادت کی, نہ کوئی مخصوص روزہ رکھا. اس کے بعد صحابہ کرام بھی 100 سال تک آقا کریم علیہ السلام کے بعد رہے, کوئی ایسا معمول نہیں تھا. اگر ہوتا تو نبی علیہ السلام ضرور فرما دیتے, جیسے شب قدر کا بتلا دیا, عاشورہ کا بتلا دیا, عیدوں کی راتوں کا بتلا دیا. اس طرح مختلف جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے, اگر شب معراج کی کوئی عبادت ہوتی کہ اس طرح مخصوص طریقے سے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے, اتنے رکعتیں پڑھنی ہیں, اتنی سورتیں پڑھنی ہیں, اس دن یہ روزہ رکھنا ہے, اگر کوئی ہوتی میرے آپ کے پیارے پیغمبر ہمیں ضرور بتلا کے جاتے ہیں. اتنی عظیم الشان چیز ہم سے نبی علیہ السلام کبھی بھی مخفی نہ رکھتے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, نہ کوئی مخصوص کھانے ہیں, نہ کوئی مخصوص عبادت ہے, نہ کوئی تقریریں ہیں, نہ کوئی جلسے ہیں, نہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, نہ کوئی روزہ ہے. اپنی ثوابدید سے کوئی ضروری سنت سمجھے بغیر انفرادی طور پر کوئی عمل کر لے تو کر لے, اس کو سنت بالکل نہ سمجھا جائے. اس رات کی کوئی, اب ہمارے اکثر لوگ یہی ہے کہ وہ سوچتے ہیں شاید ایک رات یہ کر لو, جو کرنا ہے کھلا دو پلا دو, اور اس کے بعد پورا سال فارغ ہے. جس بندے نے شب معراج پوری جا کر گزاری, نفلوں میں گزاری, اگلے دن کا روزہ رکھا لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی, اس کو شب معراج پر جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں. فجر چھوڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. اور جس بندے نے عشاء بھی پڑھی, فجر بھی پڑھی, وہ رات کو نہیں جاگا, سو گیا, صبح فجر کے لیے اٹھا, اللہ کا شکر کرے کہ فجر باجماعت سے پڑھی, انشاءاللہ اس نے سارا ثواب پا لیا. تو اس لیے جو سمجھنے کی چیزیں خدا کے لیے سمجھا کریں, اور ایسے ہی لکیر کے فقیر ہم نہ بنے. جو چیزیں نبی علیہ السلام سے ہم وہ کیوں نہیں لیتے, جو اوبیس چیزیں ہیں, اوبلیگیٹری چیزیں ہیں, واضح چیزیں ہیں, قرآن میں حکم ہے, حدیث میں حکم ہے, لیکن جن کا حکم نہیں ہوتا ہم کھرچ کے نکالتے ہیں. فلاں پیر سے ہے, فلاں بزرگ سے ہے, فلاں بڑے کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہم نبی کو چھوڑ دیں, پھر ان کو لے لیں. تو اس لیے ایسی کوئی عبادت نہیں ہے. اس معراج کو ہم مانتے ہیں, آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا, بہت بڑا معجزہ تھا, اور آپ علیہ السلام کی قیامت تک کے لیے صداقت اور حقانیت تھی, آپ کی برتری تھی, آپ کا اعزاز تھا, ہم اس کو مانتے ہیں. معراج تھی, جسمانی تھی, آپ جسم کے ساتھ فزیکلی تشریف لے گئے تھے, اس پہ ہمارا ایمان ہے. وہاں سے جو تحفے ملے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, اور ساتھ اس پر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.